شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس. آیت نمبر کیا ہوتی؟ آیت نمبر 142. 241. سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے سفیہ لوگ. سفیہ کی جمع ہے سفہاء، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں الجہال، لوگوں میں سے جہالت کرنے والے. سفیہ احمق کو بولتے ہیں، کم عقل. تو یہاں پر کم عقل نہیں تھے، سمجھداری تھے، لیکن جہالت والے تھے. کون سی جہالت تھی؟ وہ نہ ماننے کی جہالت تھی. لوگوں میں سے جاہل لوگ عن قریب کہیں گے. یہاں پہ سین کا واسطہ ہے بھائی، مستقبل کے لیے آیا ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ اب ایسا واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے. ان آیات کا تعلق ہے تحویل قبلہ سے. قبلے کی تبدیلی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو اس وقت جاہل لوگ اس طرح کے اعتراضات کریں گے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ہجرت سے پہلے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا گیا، تاکہ مدینہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہود اوس و خزرج والے، ان لوگوں کی جو ہے تالیف قلب ہو سکے. تالیف قلب بولتے ہیں اس کو، اسلام کے قریب ان کو لانے کے لیے. پھر اس کے بعد لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی شوق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے یعنی کعبۃ اللہ، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی آپ کو جو ہے خواہش تھی یا آپ کو شوق تھا. اسی اشتیاق میں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا یہ وقتی حکم ہے، بعد میں جو ہے جو اصل حکم ہے وہی نافذ کر دیا جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں نگاہ اٹھا کر جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شوق میں کہ جبرائیل حکم لے آئیں گے. اسی کے ذیل میں یہ آیات ہیں. دیکھیے، عن قریب سفیہ یعنی جاہل لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، یعنی یہود اور مشرکین میں سے. لوگ سے مراد یہاں پہ یہود بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں. ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیرا. ولا یولی، تولیہ پھیرنا. ای شیء صرف النبی والمؤمنین، کون سی چیز نے پھیرا نبی کو اور مومنین کو. عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر وہ لوگ تھے. کس پر تھے اس وقت تک؟ 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سے لے کر وہ قبلے کی طرف تھے جو یہودیوں کا قبلہ تھا، یعنی بیت المقدس. علی استقبالیہ فی الصلاۃ، نماز میں اس کے استقبال پر. نماز میں اس کے استقبال پر جس قبلے کی طرف تھے اس قبلے سے کس چیز نے انہیں دوسرے قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا. یہ عن قریب جاہل لوگ کہیں گے. وہی بیت المقدس، اور وہ بیت المقدس تھا. اردو میں بیت المقدس استعمال ہوتا ہے، عربی میں دونوں بھی ہیں، مقدس بھی ہے اور مقدس بھی ہے. والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب، اور سین کے ساتھ لانا یعنی سیقول کہنا. سین کے ساتھ لانے کا مطلب سیقول کہنا جو استقبال پر دلالت کرتا ہو. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبر یعنی آئندہ کے بارے میں خبر دینا غیب کی خبر ہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ابھی تو یہ لوگ کہے ہیں، ابھی تو نہیں کہیں، لیکن عن قریب کہیں گے. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب بول کر تمام جہات مراد ہے. مشرق اور مغرب، شمال جنوب، اسی کے ذیل میں. ای الجہات کلھا، یعنی تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں. اللہ تعالیٰ جس جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے اسی جہت کی طرف رخ کرنا چاہیے. فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، تو وہ حکم دیتا ہے کسی بھی جہت کی طرف متوجہ ہونے کا. بالتوجہ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ، جہت معنی رخ، کسی بھی سمت کی طرف متوجہ ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اس کو اختیار ہے. لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. یہدی من یشاء ہدایتہ الی صراط طریق مستقیم دین الاسلام، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دینا، یعنی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے سیدھے راستے کی طرف تو وہ اسے ہدایت دیتا ہے. صراط یعنی طریق، راستہ، المستقیم یعنی سیدھا.
کون سا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ؟ دین الاسلام، اسلام کے راستے کی طرف۔ ای ومنہم انتم، یعنی انہی لوگوں میں سے تم لوگ ہو، انہی لوگوں میں سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ مومنین کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، یعنی انہی میں سے تم لوگ ہو۔ دل علی ھذا وکذالک جعلناکم، اور انہی میں سے تم لوگ ہو پر دلالت کرتا ہے آگے کا جملہ، انہی میں سے تم لوگ ہو پر دلالت کرتا ہے آگے کا جملہ کیا ہے وہ؟ وکذالک، اور اسی طرح، کما ہدیناکم، اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو ہدایت دی اور تو تم کو امت وسط بنایا ہے، جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی ہے وہ محذوف رکھا گیا ہے، وہ محذوف رکھا گیا ہے، تو جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے، جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح ہم نے تم کو بنایا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر کذالک آتا ہے، اس سے پہلے والے کو محذوف کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد والا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بعد والا اشارہ کرتا ہے، تو یہاں پر بھی کذالک آیا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ذکر کیا گیا، لیکن کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی اسی طرح امت وسط، بیچوں بیچ والی امت بنایا۔ ایک ہوتا ہے عربی میں وسط اور ایک ہوتا ہے وسط، وسط کا مطلب درمیانی، وسط کا مطلب بیچوں بیچ، جیسے کوئی گول چیز ہو اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی گئی تو وہ وسط ہے، وہ چیز بیچ میں ہے، اور اگر اس کو جو ہے برابر پوائنٹ دیکھ کر درمیان میں رکھا گیا ہے، بیچوں بیچ رکھا گیا ہے تو اس کو بولتے ہیں وسط، وہ کیا ہے؟ وسط، یہاں پر وسط ہے۔ تو جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی اس کی طرف، کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف۔ جعلناکم یا امت محمد، ہم نے تم کو بنایا ہے، کس کو بنایا ہے؟ اے امت محمد، امتوں وسطن، بیچوں بیچ والی امت، خیارن عدولن، پسندیدہ اور عدل والی، پسندیدہ اور عدل والی، عدل مانے درمیانی، انصاف، ہر ایک کو اس کا حق پہنچانا عدل ہے، تو ایسی پسندیدہ اور عدل والی امت بنایا ہم نے تم کو، جس طرح کہ ہم نے تم کو ہدایت دی اسی طرح ہم نے تم کو عدل والی اور پسندیدہ امت بنایا۔ اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں رہتی ہے، افراط و تفریط نہیں رہتی، بالکل کیا کہتے ہیں درمیانی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، نہ احکامات میں سختی رہتی ہے نہ بہت زیادہ نرمی یا جھول رہتی ہے، بلکہ کسی درجے میں جو ہے تھوڑا سا سخت بھی نظر آتا ہے، کسی درجے میں نرم بھی نظر آتا ہے، تو اسی کا نام ہے امت وسط یا خیار عدول۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، یوم القیامت ان رسلهم بلغتهم، یعنی قیامت کے دن کہ ان کے رسولوں نے ان کو پیغام پہنچایا۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے قیامت کے دن جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف ان کی جو امتیں ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تھا، وہ لوگ کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا بشارت دینے والا نہیں آیا تھا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم یقیناً پہنچے تھے اور ہم نے پیغام پہنچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا دلیل ہے، تو وہ لوگ دلیل میں حضرات امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ اس کو پیش کریں گے؟ امت محمدیہ کو پیش کریں گے کہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ بنے گی کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا ہے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ جرح فرمائیں گے یا فرشتہ جرح فرمائے گا کہ تم کو کیسے معلوم ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا؟ تو امت کیا بولے گی؟ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن مجید میں اس کی صراحت آئی ہے، یہ مطلب سمجھ گئے؟ ہاں، ان رسلہم بلغتہم، کہ تم لوگ گواہ بنو گے لوگوں پر، تم ہو جاؤ گے گواہ لوگوں پر قیامت کے دن کہ ان کے رسولوں نے ان کو پیغام پہنچایا ہے، تو یہاں اعلیٰ سے مراد لوگوں کے خلاف گواہی دو گے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں علیکم سے مراد ہے تمہارے حق میں ہوتا ہے، اور ہو جائیں گے رسول تم پر گواہ، ہو جائیں گے رسول تم پر گواہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری جو امت کہہ رہی ہے کہ سابقہ نبیوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا وہ بالکل سچا ہے اور حق ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے۔ انہو بلغکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے کہ نبی نے تم کو بات پہنچائی تھی، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي، وما جعلنا سیرنا، اور ہم نے نہیں بنایا یعنی نہیں مقرر کیا اس قبلے کو جس کے لیے اب آپ ہیں، جس کے لیے اب آپ ہیں، اس قبلے کو مطلب اس جہت کو،
اس سمت کو، اس قبلے کو نہیں بنایا آپ نے، تو قبلہ بول کر کیا مراد ہے یہاں؟ اس کی جہت ہے، اس کی سمت ہے. اصل قبلہ تو بیت المقدس تھا اس وقت تک، تو بیت المقدس کی سمت کو ہم نے نہیں بنایا. التی کنت علیہ، جس پر آپ ہیں، اولاً جس پر آپ تھے پہلے، یہ مراد جو ہے پہلے والا قبلہ یعنی کعبۃ اللہ، وہی الکعبہ. اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو آپ کے لیے اب، یعنی جہت جس پر آپ تھے پہلے، وہی الکعبہ، اور وہ کعبہ تھا. مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پہلا قبلہ اصل میں کیا تھا؟ کعبہ ہی تھا. بعد میں وقتی طور پر جو ہے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد پھر اصل قبلے کی طرف لوٹا دیا گیا ہے. تو یہاں پر مفہوم دیکھیے کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو آپ کے لیے اب جہت جس پر آپ تھے پہلے، اور وہ کعبہ تھا، اور وہ کعبہ تھا. وکانا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف بیچ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے. فلما ہاجر، پھر جب آپ نے ہجرت کی، امر باستقبال بیت المقدس، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، استقبال کرنے کا یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. تألفا الیہود، یہود کی تالیف کے لیے، یہود کو قریب کرنے کے لیے. الف مانے محبت، یہود کو ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ فصلی علیہ ستۃ و سبعۃ عشر شہرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس کی طرف، یعنی اس کی طرف رخ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے. ستۃ و سبعۃ عشر، 6 یا 7 10، کیا مطلب؟ 16 یا 17. اردو میں ایسا نہیں بول سکتے نا 6 10 یا 7 10 بول کے، 16 یا 17 شہرن، مہینے، یعنی 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ. ثم حول، پھر تبدیل کر دیا گیا. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باقی آیت مبارکہ دیکھیے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم معلوم کریں، تاکہ ہم جان لیں. تو فوراً سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً معلوم ہے اللہ تعالیٰ، لیکن علم ظاہری سے جانا چاہتا ہے. علم ظاہری کا مطلب یہ کہ کلم کلہ ظاہر ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے علم کیا کہتے ہیں پہلے سے علم میں ہے اس کو ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہے. الا لنعلم علم ظہور، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ ہم جان لیں علم ظہور کے اعتبار سے. من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے. فیصدقہ، کہ اس کی تصدیق کرے. ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو لوٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. یعنی رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور رسول کی مخالفت کون کرتا ہے، ہم علم ظہور کے اعتبار سے جاننا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے اس کو کعبہ مقرر فرمایا ہے، کعبے کو قبلہ مقرر فرمایا تھا، پھر بعد میں تبدیل کیا، پھر اب واپس کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے گا. ای یرجع الی الکفر شکا فی الدین، یعنی کون لوٹتا ہے کفر کی طرف دین میں شک کرتے ہوئے. وظنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرۃ من امرہ، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امر کے معاملے میں حیرت میں ہے. یعنی بعض لوگ جو ہے اس طرح کا شک ظاہر کیے دین کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے معاملے میں حیران ہیں، اپنے دین کے معاملے میں حیرت میں ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی ادھر رخ کرو بول رہے ہیں، کبھی ادھر رخ کرو بول رہے ہیں. اس طرح پر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوئے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وقد ارتد لذلك جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت اس سے مرتد ہو گئی، اس سے جو ہے جماعت مرتد ہو گئی. جو یہودی لوگ اسلام پر آئے تھے ان میں سے بعض لوگ جو ہے ارتداد کے راستے کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وَإِن، یہ انا کے معنی میں ہے. ان کے معنی میں بھائی انا کے معنی میں، ان اگر کے معنی میں نہیں ہے. مخففۃ من الثقیلۃ، یہ انا جو ہے ثقیلہ کا خفیفہ ہے. انا کیا مطلب؟ انا تھا ان کر دیا گیا ہے. واسمها محذوف، اور اس کا اسم محذوف ہے. کیا مطلب ہے؟ وانها، اور بے شک وہ، ای کانت التولیۃ الیہا، بے شک وہ، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا، اس کی طرف رخ کرنا. کس کی طرف رخ کرنا؟ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف. لکبیرۃ، وہ جو ہے بڑا شاق ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. شاقۃ علی الناس، لوگوں پر مشقت والا ہوتا ہے. شاق والا تو مشقت والا ہوتا ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان میں سے. اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے تو وہ جو ہے کسی بھی چیز کو شاق نہیں سمجھتے، نہ نماز ان پر بھاری رہتی ہے، نہ قبلے کی تبدیلی ان پر بھاری رہتی ہے. جو بھی حکم آ گیا اللہ کا اس حکم کو پورا کرتے ہیں. وہ حکم کرے تو قیام ہے، وہ روک دے تو قعود ہے. وہ حکم کرے تو قیام ہے، وہ روک دے تو قعود ہے. بلا اس کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. احمد پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا. احمد پرتاپ گڑھی شاید نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم در حقیقت یہ ہمارا مقصد اور منشا ہے، اس میں ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. بہرحال آگے فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ منہم، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اب تک جو لوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، پھر ان کی نماز کیا ہوگی؟ اور بہت ساروں کا انتقال بھی ہو گیا، ان کو جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، پھر ان کی نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، یا ایمان بول کر نماز مراد ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے یہ کہا ای صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی تمہاری نماز جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بل یثیبکم علیہ، بلکہ اس پر ثواب دے گا، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحویل، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب سوال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تحویل قبلہ سے پہلے مر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کی وفات ہو گئی اور وہ لوگ اب تک کیا کر رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو پھر ان کی عبادتیں کیا ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی عبادت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس المؤمنین لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر، کون لوگ ہیں؟ مومنین ہیں، اوپر ناس سے مراد جاہل لوگ تھے، یہاں پر ناس سے مراد مومن لوگ ہیں۔ المؤمنین، مومنوں پر، رؤوف رحیم ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کس بارے میں؟ فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع نہ کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کرتا جو اخلاص سے کیا جاتا ہو، اخلاص سے کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مصنف ایک بات بتاتے ہیں کہ رأفہ ایک ہے اور رحمت ایک ہے۔ رحمت کے معنی مہربانی کرنا، رأفت معنی بہت زیادہ مہربانی کرنا۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہونا تو کیا بولنا چاہیے تھا؟ رحیم الرؤوف بولنا تھا۔ کیا بولنا تھا بھائی؟ رؤوف، رحمت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، لیکن فواصل کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ترقی من الاعلی الی الاسفل، کبھی کبھار پہلے بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں چھوٹی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا گیا۔ فاصلہ کس کو بولتے ہیں؟ فاصلہ کی جمع ہے فواصل۔ فواصل کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر جو وزن جیسی کیفیت ہوتی ہے اسی کا نام فاصلہ ہے۔ سجا بولتے ہیں عام کتابوں کے اندر، اگر ویسی بات رہے کہ ہر کیا کہتے ہیں جملے کا آخری حرف ملتا جلتا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سجا کی رعایت بولتے ہیں۔ کتابوں میں آپ کو نظر آتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن قرآن مجید میں اس طرح آیات کے آخری حروف کے اندر وزن کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاصلہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو دو آیتیں جو ہیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، مگر یہ شعر تو نہیں ہے نا، مصرع تو نہیں ہے، قرآن مجید میں شاعری ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ فواصل بولتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر بھی فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، رحیم الرؤوف نہیں کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ والرأفت شدت الرحمہ، اور رأفت جو ہے رحمت کی زیادتی ہے۔ وقدم الابلغ للفاصلۃ، اور ابلغ کو مقدم کیا ہے فاصلے کے لیے۔ ابلغ مانے زیادہ بلیغ، زیادہ جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ عموماً کیسا ہوتا ہے؟ پہلے کم والی چیز کو ذکر کرتے ہیں، بعد میں زیادہ والی چیز کو ذکر کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ترقی من الاسفل الى الاعلی بولتے ہیں، چھوٹے سے آپ بڑے کی طرف جائیں۔ کبھی کبھار اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے ابلغ کو مقدم کر دیا گیا ہے، رؤوف بات پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں قد نرى تقلب، قد تحقیق کے لیے، یقیناً، قد کے لیے بھائی یقیناً، ہم دیکھتے ہیں پلٹنا، تقلب تصرف، بار بار اٹھنا پلٹنا آپ کے چہرے کا آسمان میں، یعنی آسمان کی سمت میں، آپ کے چہرے کا آسمان میں، بولے تو سمت آسمان میں، آسمان میں کیسے دیکھتے؟ پورا آسمان میں دیکھ سکتے نا، یعنی آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا مراد ہے۔ کیا مراد ہے بھائی؟ آسمان کی طرف اٹھنا۔ متطلعا للوحی، وحی کا انتظار کرتے ہوئے۔ اطلاع معنی مطلع ہونا، تطلع کے معنی ہے انتظار کرنا، کسی اطلاع کا انتظار کرنا، کسی اطلاع کا انتظار کرنا۔ تو وحی کی طرف انتظار کرتے ہوئے، ومتشوقا للامر باستقبال الکعبۃ، اور استقبال کعبہ کے حکم کا شوق کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا جو ہے بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کا اٹھانا اور استقبال قبلہ کے حکم کا انتظار کرنا دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ چاہت رکھتے تھے، اس کی خواہش رکھتے تھے
کیوں؟ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ ابراہیم، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، وَلِأَنَّهُ أَدْعَىٰ إِلَىٰ إِسْلَامِ الْعَرَبِ، اور اس لیے کہ یہ عرب کو اسلام کی طرف زیادہ دعوت دینے والا تھا۔ اکثر اہل عرب جو تھے کون تھے بھائی؟ مشرکین تھے، اور وہ سب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی اپنا تعلق جوڑتے تھے، اسماعیل سے تعلق جوڑتے تھے، یہود تو بہت کم تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص دو وجوہات سے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اہل عرب کے اکثر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ بہت مفید ہے، نہیں ہے؟ ہاں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور آپ کو پھیرتے ہیں، نُحَوِّلَنَّكَ، نُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّكَ، ہم ضرور آپ کو پھیرتے ہیں، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسے قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہوں، تُحِبُّهَا، جس کی آپ خواہش کرتے ہوں، جس کو آپ چاہتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، فوراً ہم پھیرتے ہیں کہہ کر فوراً پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، پہلے وعدہ فرما لیا کہ ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیرتے ہیں، پھر فوراً آ گیا حکم، فوراً حکم آ گیا، کیا آ گیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لو اپنا چہرہ، استقبل فی الصلاۃ، یعنی نماز میں استقبال کرو، شطر المسجد الحرام، شطر کہہ کر نحو سمت مراد ہے، مسجد حرام کی جانب، مسجد حرام کی جانب یعنی مسجد حرام کے سمت طرف، ای الکعبہ، مسجد حرام بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ کعبہ مراد لیا گیا، کیونکہ کعبہ بیچ میں رہتا ہے، اطراف سے جو علاقہ ہوتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، کھلی جگہ بھی مسجد ہے، عمارت نہیں، کعبے کے ارد گرد کی جو کھلی جگہ ہے وہ بھی مسجد ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، یہ تمام امت کو حکم ہے، اور جہاں کہیں تم ہو، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صرف مکے میں رہے تک کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، مدینے کو آگے تو جو ہے بیت المقدس کی طرف کر سکتے ہیں، دوسری علاقے میں گئے تو کسی اور جگہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو، خطاب للامت، یہ ساری امت کو خطاب ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، تم پھیر لو اپنے چہروں کو نماز میں، شطرہ، اسی کی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں، لام تاکید کے لیے ہے، انہ، کہ بے شک وہ، کیا چیز وہ؟ التولی الی الکعبۃ، کعبے کی طرف رخ پھیرنا، کعبے کی طرف متوجہ ہونا، الحق الثابت من ربہم، حق ہے جو ان کے رب کی جانب سے ثابت ہے، یعنی یہودیوں کو یہاں تک معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑے دن قبلہ بیت المقدس ہوگا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو اصل قبلہ بنا دیا جائے گا، یہ ان کو معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، سمجھ میں آیا نا؟ من ربہم لما فی کتبہم من نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من انہ یتحول الیہا، اس وجہ سے کہ جو ان کی کتابوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رخ پھیریں گے، اس کی طرف کیا کریں گے؟ یتحول، بدلیں گے اس طرف، یعنی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ بھی ان کو معلوم تھا۔ واللہ بغافل عما تعملون یعملون، دونوں پڑھا گیا ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان باتوں سے یا ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو۔ اگر تا کے ساتھ پڑھیں گے تو اے مومنو، اے مومنو تم جو کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں، من امتثال امرہ، یعنی اس کے حکم کو بجا لانے میں، امتثال کس کو بولتے ہیں؟ حکم بجا لانا، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اور تم کو تمہارا بدلہ دے گا۔ ای الیہود، یا کے ساتھ پڑھے تو یہودی ہے مراد، ہم اللہ بغافل عما یعملون، اگر پڑھے تو کون مراد ہے بھائی؟ یہودی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے قبلے کے حکم کے انکار کرنے سے، تم لوگ جو قبلے کے حکم کا انکار کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اگر تم انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو اس کی سزا دے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن، یہاں پہ بھی جو ہے لام قسم کے لیے، یعنی ضرور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کی طرف، اَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ آئیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب دی گئی ہو، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کہ آپ ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے پیش کرو، عَلَى صِدْقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ، قبلے کے معاملے میں آپ کی سچائی پر، مَا تَبِعُوا، وہ لوگ اتباع نہیں کرتے، اَيْ لَا يَتَّبِعُونَ قِبْلَتَكَ، مَا تَبِعُوا ماضی کہہ کر مضارع مراد لیا گیا ہے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ وہ لوگ اتباع نہیں کرتے آپ کے قبلے کی، کیوں نہیں کرتے؟ عناداً، دشمنی کی وجہ سے، کی وجہ سے سرکشی ہے، یہاں پر جو ہے کسی انسان کے تعلق سے عناد اگر بولا جاتا ہے دشمنی مراد لی جاتی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے، اب جو حکم آ گیا ہے قبلہ قبلہ کا کعبۃ اللہ کی طرف وہ بالکل پکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا نا؟ قُطِعَ لِطَمْعِهِ فِي إِسْلَامِهِمْ وَطَمْعِهِمْ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهَا، قُطِعَ قطع کر دی گئی ہے، اگر مجھول پڑھے تو قطع، یعنی اللہ تعالیٰ نے قطع کر دیا ہے ان کی حرص کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ان کے اسلام کے بارے میں، قطع کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ان کے اسلام کے بارے میں،
اور اسی طرح ان کی خواہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی طرف لوٹنے کے بارے میں. دونوں چیزیں بتائی گئی نا بھائی. وہ لوگ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے اور آپ جو ہے ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. یعنی یہ ہونے والا نہیں کہ وہ لوگ اسلام لے آئیں, اور یہ بھی ہونے والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ ان کی باتوں کی طرف کفر کی طرف لوٹ جائیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. اچھا, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع بھی نہیں کرتے ہیں. وما بعضهم, ان کے بعض, کون ہے ان کے بعض؟ یہودی, اور دوسرے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے, یعنی نصارہ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. آپ بولیں نصارہ کا قبلہ الگ, یہودیوں کا قبلہ الگ ہے. بیت المقدس ہی ہے. بیت المقدس میں 2 الگ الگ علاقے ہیں. وہ لوگ بیت لحم کی طرف رخ کر کے جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں. نصارہ لوگ بیت لحم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہ ان کا عقیدہ, تو اس کی طرف رخ کر کے وہ لوگ جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں. اور یہود جو ہے بیت المقدس میں گنبد صخرہ وغیرہ کی طرف رخ کر کے جو ہے نہیں وہ دیوار گریا, ہاں ویلنگ وال, رونے کی جو جگہ ہے اس کی طرف. ہاں, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کے بنائے سر. ہاں ہاں, تو مدینے میں اس کو ویسے ہی ہوتا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف, بعد میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ. ہاں بالکل الٹا ہو جاتا, گنبد صخرہ پیچھے رہتا, گنبد صخرہ پیچھے رہتا, اور جو ہے یہ لوگ جو گنبد صخرہ پیچھے رکھ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں, گنبد صخرہ بالکل پیچھے رہتا. جب آپ وہاں کی نماز کی فوٹو بھی دیکھیں گے تو گنبد صخرہ پیچھے نظر آتا. سمجھ میں آ گیا نا. وہی گنبد صخرہ جو پہلا قبلہ مانا جاتا ہے. بہرحال جلدی کریں گے. وہ لوگ بھی ان کے ایک دوسرے کے نہیں ہیں, ان کے بعض کے قبلے کی اتباع کرنے والے, یعنی یہود نصارہ کے قبلے کی, اور اس کا الٹا یعنی نصارہ یہود کے قبلے کی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا اپنا قبلہ بنایا, کر لیں وہ لوگ. وہی اتباع بطور فرض محال کی کہا جا رہا ہے, یعنی امکان تو نہیں ہے اس کا. مان لو اگر ایسا ہو کہ اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی, اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی, التی یدعونک الیہا, جس کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں, بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. من بعد ما جاءک من العلم ابرتم, بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. کیا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سو وحی ہے. انک اذم, بے شک اس وقت, اذن مانے بے شک آپ اس وقت, ان اتبعتہم فرضا, اگر آپ ان کی اتباع کریں گے بطور فرض کے کہا گیا. فرض کے مطلب مان لو. فرض کیا ہے؟ مان لو. اگر مان لیا جائے اس طرح ہوگا تو نعوذ باللہ لمن الظالمین, تو آپ کیا شمار ہوں گے بھائی؟ غلط کام کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے. مگر آپ امکان ہی نہیں اس بات کا. تو وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ الذین آتیناہم الکتاب, اور بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ, وہ آپ کو پہچانتے ہیں. وہ سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ وہ جو ہے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. دیکھو یہ آدمی کسی اور کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے, اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا, کیونکہ اولاد کا ہر جسم کا حصہ اس کے نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دوسروں کو پہچاننے میں کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے, اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بناتہ فی کتاب, تو اس طرح پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچانتے تھے. کیوں؟ نبی کی صفت کی وجہ سے ان کی کتاب میں. چنانچہ قال ابن سلام, ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا لقد عرفته حين رأيت كما اعرف ابني, میں نے آپ کو پہچان لیا جبکہ جس وقت کہ میں نے آپ کو دیکھا جیسا کہ میں اپنے بچے کو پہچانتا ہوں. ومعرفتي لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد, اور میری معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سخت تھی. یعنی میں اپنے بچے کو پہچاننے میں بھی تھوڑا شک ہو سکتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اس سے زیادہ میرے کو اطمینان تھا. رواہ البخاری, یہ حدیث بخاری کے اندر موجود. وان فريقا منهم ليكتمون الحق نعته وهم يعلمون هذا الذي انت عليه, اور بے شک ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے. حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت, اور وہ جانتے ہیں اس کو, هذا الذي انت عليه الحق, کہ یہ جس پر آپ ہیں حق ہے, یہ جس پر آپ ہیں حق ہے. یہاں پہ حق صرف خبر ذکر کی گئی ہے, صرف خبر ذکر کی گئی ہے. هذا الذي انت عليه مبتدا محذوف. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جس کی طرف آپ ہیں وہ حق ہے. کائنا من ربک, جو آپ کے رب کی جانب سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تو آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر امت مراد لیا گیا ہے. ممترین شاکین فی, اس بارے میں شک کرنے والے. ای من هذا النوع, یعنی اس قسم کی کے شک کرنے والوں میں آپ شامل نہ ہوں. لا تمتر بھی کہا جا سکتا تھا, شک مت